السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بغداد کے دو مشہور قاضی جو کہ ایک بہت ہی عدل و انصاف کو پسند تھا اور دوسرا بہت ہی ظالم اور مغرور تھا۔ صدیوں پرانی بات ہے، بغداد کے شہر میں دو قاضی رہتے تھے جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت پا رہے تھے۔ ان کے قصے لوگوں کی زبان پر عام تھے، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک قاضی اپنی عقل، دانائی اور انصاف کے لیے مشہور تھا اور دوسرا بہت ہی ظالم اور مغرور شخص تھا اور طاقتور لوگوں کا ساتھ دیتا اور کمزور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا۔ اس کی وجہ سے وہ بہت ہی بدنام تھا اور لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک دن خلیفہ اپنے دربار میں بیٹھا جو بہت ہی گہری فکر اور سوچ میں ڈوبا تھا۔ خادم نے ہمت جٹائی، دیکھا اور خلیفہ کے پاس آیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ بہت فکر مند لگ رہے ہیں۔ اس وقت خلیفہ نے کہا، بغداد میں دو قاضی ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرے اور عدل سے کام لے اور مظلوموں کا ساتھ دے اور ظالموں کو سزا دے۔ لیکن لوگ ایک قاضی کی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے قاضی کو بھلا برا کہتے ہیں۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ قاضی میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو انصاف فراہم ہوتا ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اور وہ کون سی وجہ ہے جو دوسرے قاضی کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد خلیفہ نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک تاجر کے بھیس میں بغداد آئیں گے۔ ایک دن خلیفہ تاجر کے بھیس میں بغداد پہنچے۔ پہلے تو اس قاضی کے دربار پہنچے جو بہت ہی ظالم اور مغرور شخص تھا۔ صبح کا وقت تھا اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگ وہاں پر اکٹھا ہونے لگے تھے اور فوجدار بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب قاضی کو اطلاع دی گئی، قاضی نے دروازے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے جسم میں بہت ہی اکڑ تھی اور دندی نمایاں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فوجداروں سے پوچھا، کیا کسی مجرم کو لائے ہو؟ فوجداروں نے کہا، جی حضور۔ قاضی نے اسے اپنے سامنے پیش کرنے کو کہا تو فوجداروں نے 4 نوجوانوں کو قاضی کے سامنے حاضر کیا۔ جب قاضی نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ان چاروں کی تو مجھے ایک مدت سے تلاش تھی، اور کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں میں مفاسد اور فتنہ پھیلاتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ اور قاضی نے کہا، اتنے عرصے بعد آج میرے ہاتھ لگے ہیں، انہیں تو میں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر سزا مقرر کی گئی اور کہا، ان چاروں کو 50-50 کوڑے لگائے اور ان کے ہاتھ پاؤں دبا دے اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ اسی وقت لوگوں کا ایک بڑا گروہ دربار میں حاضر ہوا جو 50 سے بھی زیادہ تھے، جن میں تاجر بھی تھے اور علماء بھی تھے۔ وہ لوگوں نے ان چاروں کی گواہی دی اور کہا، یہ لوگ بے گناہ ہیں، اور کہا، آپ کے سپاہیوں سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جو انہیں یہاں پکڑ لائے ہیں۔ لیکن قاضی نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان کی ایک نہ سنی اور اپنی ضد میں ان کی بات نہ سنی اور اپنے حکم پر قائم رہا اور ان چاروں نوجوانوں کو قید خانے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ کو بہت ہی غصہ آیا اور بہت ہی رنجیدہ ہوا، لیکن اس وقت خلیفہ نے کچھ نہ کہا اور وہاں سے چپ چاپ خاموش نکل گیا۔ جب دوسرے قاضی جو عدل و انصاف کا پسندیدہ تھا ان سے ملنے کے لیے خلیفہ بازار پہنچا تو دیکھا کہ ایک فقیر پھٹے پورے کپڑوں میں ہے اور لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، پھر بھی کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ اس وقت خلیفہ نے فقیر کو کچھ سونے کے سکے دیے اور وہاں سے جانے لگے۔ اسی وقت فقیر نے گھوڑے کے سامنے آیا اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر کے پرانے بازار چھوڑ دو تو مجھ پر بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سن کر خلیفہ کے دل میں رحم آیا اور فقیر کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور چلنے لگے۔ جب پرانے بازار پہنچے تو خلیفہ نے فقیر سے کہا، آپ گھوڑے سے اتر جاؤ، میرا سفر ابھی بھی باقی ہے۔ جب فقیر نے یہ بات سنی تو زور زور سے چلانے لگا، دیکھو یہ شخص میرا گھوڑا چھین رہا ہے۔
बाजार के तमाम लोगों को इकट्ठा किया। कहने लगा, देखो ये शख्स अपनी ताकत और दौलत के दबाव में डालकर मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहता है। सभी लोग इकट्ठा हुए और खलीफा को देखने लगे और खलीफा को बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन खलीफा ने अपने आप पर काबू रखा और सब्र का दामन थामे और कहने लगे, ये घोड़ा मेरा है, इस फकीर की मैंने तो मदद करना चाहता था। और खलीफा बहुत से खस्में खाए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हीं में एक शख्स खलीफा से कहा, हम नहीं जानते तुम में कौन चोर है और कौन इस घोड़े का मालिक है, और आप लोग काजी के पास जाए और ये घोड़ा जिसका भी है वो उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। जब फकीर और काजी दोनों इंसाफ मांगने के लिए काजी के दरबार पहुंचे, देखा कि लोगों की भीड़ लगी है और बहुत से लोग अपने अपने मसाइल का हल मांग रहे हैं और काजी साहब लोगों की बातों को गौर से सुन रहे हैं और उनको इंसाफ फराहम कर रहे हैं। उसी वक्त एक खलीफा और दूसरा किसान एक लौंडी को साथ लिए काजी के दरबार में हाजिर हुए। जब काजी ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, बताओ तुम्हें किस बात का इंसाफ चाहिए। खलीफा ने कहा, ये लौंडी मेरे यहाँ 1 साल से काम करती है। अचानक ये किसान कल मेरे घर आया और कहने लगा, ये लौंडी उसकी है और कल ही उसके घर से भाग आई है। काजी ने खलीफा से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है या कोई दस्तावेज है ताकि तुम साबित कर सको कि ये लौंडी तुम्हारी है। खलीफा ने कहा, मैंने ये लौंडी एक राहगीर चलते शख्स से खरीदी थी। मेरे पास कोई दस्तावेज या कोई गवाह नहीं है, लेकिन मेरी बीवी इस बात की गवाह है कि ये लौंडी मेरे पास 1 साल से काम कर रही है। इसको मैंने इसलिए खरीदा था कि मेरे और मेरी बीवी के घर के कामों में मदद कर सके। फिर काजी ने किसान की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? किसान ने कहा, ये लौंडी एक राहगीर चलते शख्स से खरीदी थी। मेरे पास कोई गवाह या कोई दस्तावेज नहीं है। काजी साहब, अब आप ही इंसाफ फरमा दीजिए। ये बहुत ही पेचीदा और परेशान करने वाली बात थी। उस वक्त काजी ने ठंडे दिमाग से सोचा और कहा, तुम दोनों अभी अपने अपने घर जाओ, मैं ये पता लगा सकूं कि ये लौंडी किसकी है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम इस लौंडी को मेरे पास छोड़ जाओ और कल आकर अपनी लौंडी को अपने साथ ले जाना। उसके बाद काजी और किसान वहां से चले गए। खलीफा ने काजी की तरफ देखा तो काजी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। खलीफा ने अपना पूरा माजरा, अपनी पूरी दास्तान काजी को सुनाई। फकीर अपने इरादों में बहुत ही मजबूत था। ये सोचकर कि वो काजी उस घोड़े का इंसाफ उस फकीर के हक में कर देंगे। जब काजी ने फकीर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास कोई दलील है? फकीर ने खलीफा के तमाम बातों को झूठा साबित करते हुए कहा, ये शख्स अपनी दौलत और ताकत के बलबूते मुझ जैसे फकीर से मेरा घोड़ा छीनना चाहता है। काजी ने दोनों से कहा, ये घोड़ा मेरे पास छोड़ दो ताकि मैं इसका पता लगा सकूं कि ये घोड़े का असली मालिक कौन है। फिर दूसरे दिन खलीफा ने काजी के दरबार में पहुंचे तो देखा काजी साहब ने उस लौंडी को खलीफा के साथ भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि ले जाओ, अपनी लौंडी को अपने साथ घर ले जाओ, और कह रहे हैं कि इस झूठे और मक्कार किसान को 50 कोड़े मारो। अगर ये फिर भी ना सुधरे, अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे कैद खाने में बंद कर देना। फिर काजी ने खलीफा से कहा, क्या तुम अपने घोड़े को पहचान सकते हो? तो फिर चलो मेरे साथ और फिर पहचानो अपने घोड़े को। जहां पर बहुत सारे घोड़े थे, खलीफा ने सीधा अपने घोड़े के पास गए और कहा, ये रहा मेरा घोड़ा। फिर काजी ने उस फकीर को बुलाया और कहा, ये 20 से भी ज्यादा घोड़े हैं, तुम इनमें से अपने घोड़े को पहचानो।
اور بتاؤ کہ ان میں تمہارا گھوڑا کون سا ہے۔ فقیر نے سیدھا گھوڑے کے پاس گیا اور کہا، یہ رہا میرا گھوڑا۔ پھر قاضی، فقیر اور خلیفہ تینوں دربار میں پہنچے اور قاضی نے خلیفہ سے کہا، تم اپنا گھوڑا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اور اپنے خدمت گزاروں سے کہا، اس جھوٹے مکار فقیر کو 40 کوڑے مارو، اور اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت کرے تو اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے قاضی صاحب سے اپنی اصلی پہچان کروائی اور کہا، میں خلیفہ ہارون ہوں۔ میں آپ کے عدل و انصاف کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں ایک تاجر کا بھیس لیے یہاں پر آپ کے دربار میں پہنچا۔ اور کہا، قاضی صاحب یہ تو بتائے کہ آپ نے اس لونڈی کے اصلی مالک کو کیسے پہچان لیا؟ اس وقت قاضی نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور میرے سالوں کے تجربے کا کمال ہے۔ اس وقت خلیفہ نے کہا، وہ کیسے؟ تو قاضی نے کہا، جب میں نے اس لونڈی کو اپنے پاس رکھا، دوسرے دن صبح میں نے اپنے قلم میں لونڈی کو سیاہی بھرنے کو کہا تو اس نے بہت ہی صفائی اور احتیاط کے ساتھ ایک قطرہ بھی سیاہی زمین پر گرائے بغیر اس نے قلم میں سیاہی بھر دی۔ یہ دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ یہ لونڈی کسان کی نہیں بلکہ اس خلیفہ کی ہے۔ قلم کا استعمال تو صرف خلیفہ کرتا ہے، نہ کہ کسان۔ پھر خلیفہ نے پوچھا، آپ نے یہ کیسے پتا لگایا کہ یہ گھوڑا میرا ہے نہ کہ اس فقیر کا؟ اس وقت قاضی نے کہا، یہ سب بھی اللہ کی مدد اور میرے سالوں کے تجربے کا نتیجہ ہے۔ جب تم نے اپنے گھوڑے کے پاس گئے تو دیکھا کہ میں نے اپنے اس گھوڑے کے آنکھوں میں چمک تھی۔ جب تمہیں دیکھ کر وہ گھوڑے نے اپنی گردن کو ہلایا اور تمہیں بوز و کنار کرنے لگا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ اس کے بعد اس فقیر نے جب اس گھوڑے کے پاس پہنچا تو گھوڑا بہت ہی غصہ ہوا اور اپنی گردن کو زور زور سے ہلانے لگا۔ اسے دیکھ کر یہ صاف پتا چل رہا تھا کہ وہ گھوڑا اس فقیر سے بہت ہی غصہ ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ فقیر اس گھوڑے کے اور قریب جاتا تو وہ گھوڑا اسے مار دیتا۔ یہ دیکھ کر مجھے صاف صاف پتا چل گیا کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے۔ یہ بات سن کر خلیفہ بہت ہی خوش ہوئے اور کہا، قاضی صاحب میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کے کہ میرے آپ جیسا قابل اور ایماندار قاضی میرے سیاست میں موجود ہے جو لوگوں کو انصاف اور عدل فراہم کرتا ہے۔ اور کہا، مانگو جو تمہیں مانگنا ہے، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کروں گا۔ اس وقت قاضی نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رحم کرم اور مدد کا ہے ذریعہ اور میرے سالوں کے تجربے کا نتیجہ ہے۔ اور کہا، لوگوں کو انصاف دلا کر اور مظلوموں کی مدد کر کے جو مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے وہی میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور کہا، یہ انعام ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سن کر خلیفہ بہت خوش ہوئے اور وہاں سے چل دیے۔ جب اپنے دربار پہنچے تو اپنے خدمت گزاروں سے کہا، اس معلوم نے 4 بے گناہوں کو سزا دی ہے، اس ظالم قاضی کے رتبے سے معزول کیا جائے اور ان 4 نوجوانوں کو قید خانے سے آزاد کیا جائے۔ اس کے بعد سلطنت میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر خلیفہ بہت ہی خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔